یہ بات میں ڈاکٹر معیز سے ہی پوچھ لوں گی, ٹھیک ہے طلعت؟ جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر معیز سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک میرے کوشچن کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں چیزیں اس لیے نہیں ایکسپلین کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے جب تک آپ اس لیول پر نہیں آئیں گے. تو اس لیول پر جانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا آپ نے, میں کہہ رہی 30 پروگرام کا سوال آپ نے پہلے پروگرام میں پوچھ لیا, بٹ کوئی نہیں, اس کا بھی جواب دیں گے ہم. تھینک یو سو مچ فار یور کال طلعت, اینڈ ہیو اے گریٹ رمضان. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ان کے سوال کا پہلے جواب دے دوں. میں کنفیوز ہوں کس سوال کا پہلے جواب ہے, اپنی مرضی دل چاہتا ہے. بات کریں کہ ہم پیٹرنز ہیں ہمارے, تو ہم سوچتے بھی ہیں فکس انداز میں, ہماری آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں ہوتی. تو جس طرح ہماری تربیت ہوئی ہے, جس ماحول میں ہوئی ہے, اگر ہمیں دبایا گیا, سپریس کیا گیا, تو ہماری سوچ جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگی. رائٹ. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا ذہن جس سسٹم میں کام کرتا ہے اسے باہر رکھ کر آپ کو سوچنا ہوگا, یعنی آبجیکٹولی آپ نے دیکھنا ہوگا کسی چیز کو. رائٹ. میں فار ایگزامپل میں نے کمپیریٹو ریلیجن کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور میں نے دین اسلام کو اس حوالے سے, مائنڈ سائنسز کے حوالے سے جب دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا. جو ان صاحب نے ایک کوشچن پوچھا تھا, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن تھا, کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا سیلس کے اندر چیز کرتا ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ بڑا ہی کہتے ہیں نا $1 ملین سوال ہے, تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں جلدی سے کچھ؟ یا کل دے دیں. اب میں یہ چاہوں گی کہ سوال کا ہم جو جواب ہے نا بڑی ڈیٹیل دیں, کیونکہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کو اس ایسنس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ مبارک مہینہ آخر 30 دن پہ ہی کیوں ہے. یہ مبارک مہینہ آخر اس پہ بھوکا رہنے کا کانسیپٹ کیا ہے, اس پہ پیاسا رہنے کا کانسیپٹ کیا ہے, اس پہ کسی کی غیبت نہ, ویسے تو پورا سال نہیں کرنی چاہیے, بٹ رمضان کے مہینے میں کیوں اس کو اتنا کمپلسری کہا گیا ہے, چینج. تو ان سب باتوں کو ہم اور بھی مزید ایکسپلین کریں گے آپ کو. ابھی تو آپ کو سمجھنا ہے 30 دن کے اندر آپ کے پورے سیلس, 28 سے لے کے 30 دن کے اندر آپ کے پورے سیلس جو ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں انڈیویجول ٹو انڈیویجول, وہ پورے آپ کے تبدیل ہوتے ہیں. لیکن اس تبدیلی لانے میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے, آپ کو کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی, کیا کیا چیزیں جو ایسی ہیں جو ہم اگنور کر جاتے ہیں ان کو نہیں اگنور کرنا چاہیے, اس پہ ہم بات کریں گے لیکن بڑے ہی لاجیکل انداز میں. تو آپ دیکھتے رہیے, کل ہم آپ کے ساتھ پھر لائیو ہوں گے, آپ کو ہمارا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں دیکھنا, کر ہم آپ کے ساتھ پھر لائیو ہوں گے, اینڈ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ روز نہ کوئی نئی بات لے کر آئے. کوئی سوال ہے, کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی کوئری ہے, ڈاکٹر معیز لاؤنج کے فین پیج پہ آپ آئیں, وہاں پر اپنا آپ کو آپ لائک کریں اور وہاں پہ اپنے سوال آپ دیں, ہم آپ کے سوال کو ضرور شامل کریں گے. جن لوگوں کا آج سوال تھا جس کا ہم جواب نہیں دے پائے, انشاءاللہ اس کا جواب ہم کل دیں گے. آئی ہوپ یو آل ول ہیو اے گریٹ رمضان. آئی ہوپ کہ آپ کا کل کا روزہ اچھا گزرے, اچھی سحری گزرے, اچھا روزہ گزرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے امان میں رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو ایک نیا چینج اس ملک میں لا سکے, اپنی زندگیوں میں چینج لا سکے. تھینک یو سو مچ اینڈ اوور ٹو یو ناؤ. اچھا, اب ہمیں کرنا کیا ہوگا بیسیکلی؟ ایک تو ہم وعدہ کرتے ہیں کل سے ہم کاغذ پینسل لے کر آپ کے سوالات کے جواب لکھیں گے. اس کے علاوہ جو میں چیز چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ میں جس مقام پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, جو طلعت خاتون نے کینیڈا سے فون کیا کہ کس لیول پہ آنا ہے, میں آپ کو دراصل پہلے اس لیول پہ لانا چاہتا ہوں. اس لیول پہ آنے کے بعد پھر آپ کو چیزیں دکھائی دے گی. دیکھیں, ایک دنیا ہے جسے ہم مائکرو آرگینزم ورلڈ کہتے ہیں. یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتی, اس کے لیے ہمیں مائکروسکوپ چاہیے. ایک دنیا وہ ہے جو اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ہم سے دور ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی چیز اتنی چھوٹی ہو اور وہ قریب ہو اور وہ نظر نہ آئے, اور کوئی شے اتنی بڑی ہو جو ہمیں ویسے نظر آنی چاہیے مگر اس لیے نظر نہ آئے کہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. تو مسئلہ بعض مرتبہ ڈسٹینس کا ہوتا ہے, بعض مرتبہ سائز کا ہوتا ہے. چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے مگر ہم دیکھ نہیں پاتے. تو مجھے وہ جو لیول پہ لانے والی بات کر رہا ہوں, مجھے آپ کو ٹیلیسکوپ بھی دینا ہوگا اور مجھے آپ کو مائکروسکوپ بھی دینا ہوگا. جب تک آپ کے پاس وہ زاویے نہیں ہوں گے, میں جن حقائق کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا, آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, وہ چونکہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوں گے تو آپ اسے نہیں دیکھ سکیں گے, اور چونکہ نہیں دیکھ سکیں گے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے. آج سے 100 سال پہلے, 200 سال پہلے کا انسان سوچ سکتا تھا کہ ہر لمحے ہمارے جسم کے اطراف میں اتنے مائکرو آرگینزمز ہیں اور ہر لمحے یہ ہمارے جسم پر چھائے ہوتے ہیں, اسکن پہ, منہ میں, ناک میں, آنکھ میں. مگر آج کا انسان سائنس کے بعد یہ سمجھنے لگا ہے تو اس کی سوچنے کا انداز بدل گیا. اسی طرح ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ زمین جو ہے وہ ایک اسفیئر ہے, گول ہے. کسی زمانے میں سوچا تھا کہ زمین جو ہے بالکل فلیٹ ہے.
اور وہ انسان کا عقیدہ چینج ہوا جب سائنس نے بتایا. ہمارے ریلیجن نے 1400 سال پہلے ایسے حقائق ہمیں بتا دیے ہیں جس کے لیے آج بھی سائنس تحقیق کر رہی ہے. گریجولی میں آپ کو جس طرح ایک مکان بنانے کے لیے آپ برک بائی برک لے کرتے ہیں, دیوار بناتے ہیں, پھر کھڑکیاں لگاتے ہیں, مجھے یہ باقاعدہ 1 مہینے کا عمل آپ کے ساتھ کرنا ہوگا. میرا آپ کے ساتھ ایک وعدہ ہے. کچھ 4 سال ہو گئے میں ہر رمضان میں کسی نہ کسی چینل پہ کسی حوالے سے ہوتا ہوں, مگر اس چینل پہ جو میں کوشش کروں گا وہ شاید میری زندگی کی سب سے بہترین کوشش ہوگی, اس نیت کے ساتھ کہ اگر آپ میری کچھ باتوں کو سمجھ جائیں اور اگر ہم وہ کام کرنے لگے, اس طرح کرنے لگے کہ جس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اگر ہم مقصد حیات سمجھ جائیں, ہم مقصد تخلیق سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ اس کائنات میں جس مقام اور مرتبے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا ہے, کیا ہم اس مقام اور مرتبے پر ہیں یا ہمیں کچھ محنت کر کر اس مقام تک پہنچنا ہوگا. یہ زندگی کیا ہے, یہ سوچ, یہ انسانی ذہن, یہ انسانی رشتے, ہمارے اندر منافقت کیسے آتی ہے, یہ تمام باتیں گریجولی میں آپ کو بتاؤں گا. آج پہلا دن تھا, عروج بھی کوشش کرے گی ماشاءاللہ, بڑی اس میں بھی صلاحیت موجود ہے, اور میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ باتیں پہنچا سکوں. آج کے دن سے ایک کام یہ کریں کہ 28 دن 29 جتنے دن رمضان کے ہمارے پاس ہیں, روز ایک نیکی کریں, چاہے وہ نیکی کیسی بھی کیوں نہ ہو, مگر کانشیسلی کریں. ایک تو آپ ویسے ہی کریں گے, ہمیں پتا ہے کہ رمضان میں ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنی ہے, مگر ایک نیکی کانشیسلی کریں, اور اس طرح وہ نیکی کریں کہ اس نیکی کو کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں ساری زندگی اس نیکی کو جب جب میرے لیے ممکن ہو سکے میں اسے کرتا رہوں گا. یعنی ایک بیہیویئر, ایک ہیبٹ ایک نئی ڈیولپ کر لیں جس کا تعلق نیکی سے ہے. کوئی بھی چھوٹی نیکی ہو سکتی ہے. ایک دوست نے ہمیں سوال کیا تھا کہ جی خوشی محسوس نہیں ہوتی اس کو, تو میں بھی شاید آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ واقعی رمضان میں اپنے اندر خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس 24 گھنٹے میں کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکال کر کسی ایسی جگہ جا کر کوئی ایسا کام کرے کہ جس پہ آپ کو کوئی شکریہ بھی نہ کہنے والا. یعنی جب اس ایگو کو, جب اس انا کو, جب اس میں کو کوئی خوراک نہیں ملتی, دیکھیں پیٹ تو ہمارا خالی ہے روزے میں, پیاز بھی لگتی ہے روزے میں, مگر ہماری انا ہے, اس کو خوراک بھی بند کرنی ہوگی, یہ رمضان کے اندر یہ کام کرنا ہوگا. تو کوئی ایسا کام کرے کہ کوئی آپ کا شکریہ بھی ادا نہ کرے, اللہ کے واسطے, اللہ کی رضا کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں ویلفیئر ورک. کسی ادارے میں چلے جائیں, کسی اسپتال میں چلے جائیں, 1 گھنٹہ دے دیں, کوئی بھی ایسا کام کریں, اور اس کے بعد دیکھیں وہ خوشی آپ کو اندر محسوس ہوتی ہے کہ نہیں. تو ایک نیکی کیجیے گا. کل ملاقات ہوگی اسی وقت انشاءاللہ آپ کے سوال کے جوابوں کے ساتھ. اور ایک ریکویسٹ آپ سے ہے, میں ریلیجس اسکالر نہیں ہوں, مجھ سے شریعت والے سوال مت پوچھیے گا. یہاں ڈاکٹر عیسیٰ کا پروگرام ہوتا ہے ہیلتھ ٹی وی پہ, اس پہ ڈیفینیٹلی کال کر کے شرعی معاملات جو ہے وہ اس کے لیے آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں. میں مائنڈ سائنسز کا آدمی ہوں, میں کوشش کروں گا انسانی ذہن کے حوالے سے آپ کو بہت ساری باتیں بتا سکوں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا, اور اس چیز کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ پروردگار ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے. اور میں بھی ڈیفینیٹلی یہ دعا کرتا رہوں گا آپ سب کے لیے کہ پروردگار آپ کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں دے. یہ رمضان حقیقی طور پر اس سال تبدیلی آئے آپ کی زندگی میں, آپ کے رویوں میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کی سوچ میں, تاکہ آپ کی اپنی زندگی اور آپ کے اطراف کے لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکے. پاکستان پائندہ باد.